بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ اس بات پہ غصہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈبو دیا گیا، پاکستان کی جو حالات اس قدر خراب کر دیے گئے، عام لوگوں کے لیے تو صرف یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی، یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، یا بہت ساری چیزوں پر فرق پڑتا ہے. لیکن جب مہنگائی ہوتی ہے، جب آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت نہیں ہوتی، آپ کے پاس ایک مضبوط مینجمنٹ سسٹم نہیں ہوتا، تب ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز پہ فرق پڑتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے سے جو چھوٹا بندہ ہوتا ہے، اپنے سے جو نیچے کلاس والا بندہ ہوتا ہے، اس کو لوٹنے کی کوشش کرے. لوٹنا کسی بھی حساب سے ہو سکتا ہے، وہ چوری ڈکیتی ڈاکہ ڈالنا یا کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو ایک پڑھے لکھے لوگوں کا جو ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، ڈکیتی کرنی ہوتی ہے، وہ جو ہماری بڑی بڑی موبائل کمپنیاں ہیں یا اس طرح کے اور جو سروس دینے والی کمپنیاں ہیں وہ کرتی ہیں. اب کافی عرصے سے میں ہمیشہ سے ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ آپ کا موبائل کا جو بیلنس ہے وہ غیر محسوس طریقے سے اکثر کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ جب اس پہ واقعی فوکس کریں تو آپ کو اگر اندازہ ہو کہ واقعی کم ہو رہا ہے، تو آپ جب بھی ہیلپ لائن پر کال کریں تو آگے سے آپ کو یہی طویلیں ملتی ہیں کہ آپ نے غلطی سے کوئی گیمنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی تھی، یا کوئی ایسے اپلیکیشن آپ نے انسٹال کر لی، یا کوئی بھی بہانہ ہوتا ہے. تو مطلب کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی، شروع میں یہ کہتے تھے کہ آپ نے غلطی، مطلب آپ کو غلطی لگی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیسے کٹ رہے ہیں. لیکن اب وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے فلاں گیمنگ اپلیکیشن استعمال کی تو اس کا ویکلی یا منتھلی اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، آپ کے اکاؤنٹ سے کٹیں گے. تو ابھی کل رات میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. مجھے کافی عرصے سے لگ رہا تھا کہ میرے جو موبائل سروس پرووائڈر ہیں ان سے میں نے بات کی کہ مجھے کافی عرصے سے لگ رہا تھا، اور آج میں نے چیک کیا تو واقعی میں میرے پیسے کٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کے موبائل پہ ایک گیم کی آپ نے کوئی اپلیکیشن کی تھی، تو وہ آن لائن گیم کھیلنے والا ایک آپشن ہوتا ہے، وہ آپ نے انیبل کر دیا، تو اس وجہ سے آپ کے پیسے کٹ. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، کوئی تھوڑے بہت کٹے، اچھے خاصے پیسے کٹ. تو انہوں نے کہا جی یہ گیمنگ اپلیکیشن ایسی ہوتی ہے کہ جتنا عرصہ آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے وہ کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے. جو ہی آپ بیلنس ڈلوائیں گے تو وہ کٹ ہے کی دفعہ کاٹ. لیکن یار میں نے تو نہیں لگائی، تو یہ کیسے ہو سکتی؟ وہ نہیں جی، وہ کبھی کبھی بندے کو پتہ نہیں لگتا. میں نے کہا جب ہم پیکیج لگاتے ہیں اپنی مرضی سے، تب تو ہم سے 10 جگہ ویریفیکیشن کی جاتی ہے. جب ہم اپنی مرضی سے اپنا فائدے کا کوئی کام کریں تو 10 جگہ ویریفیکیشن ہوتی ہے. لیکن آپ کی جب اپنی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی موبائل کمپنی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں جی وہ خود بخود لگ گئے. ہمارے کبھی فائدے والے آپ سے تو پیکیج ہمارے خود بخود نہیں لگے. ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم سپورٹ ہے تو پتہ لگی جی میسج آیا ہوا کہ آپ کو یہ غلطی سے آپ کا کال کا پیکیج لگ گیا، یا آپ کو غلطی سے ہماری طرف سے انٹرنیٹ کا پیکیج مل گیا. یہ غلطی ہمیشہ عام لوگوں سے کیوں ہوتی؟ تو یہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے بھی اکثر یہ نوٹ کی ہوں گی. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے، آپ کے ملک کی حکومت اس وقت کوئی بھی نہیں. اس ملک میں جو غریب عوام کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، جو قانون پر عمل کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ یا پھر ہر کمپنی، ہر ادارہ، ہر بڑا انسان اپنے سے چھوٹے پر بدمعاش بنو. تو انہی چیزوں کے لیے جو کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار ملک میں حکومت نہیں ہوئی، یا جس طرح ہمارے کچھ عرصہ پہلے 2 پارٹی سسٹم تھا کہ شیر آیا پھر تیر آیا، تو لوگ کہتے ہیں یار کیا ہو جاتا ہے، اچھی حکومت آنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، یہ جو ادارے آپ کو چوس رہے ہوتے ہیں، جو بن کر چوس رہے ہوتے ہیں، یہ ادارے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں. اچھے اداروں میں کہیں بھی ایسے کسی ملک میں آپ جائیں نا تو کمپلین کرتے ہیں کہ میرا بیلنس خواہ مخواہ کٹ گیا، وہ کمپنی بین ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، کمپنی بھی ڈر سے کہہ رہی ہوتی نہیں جی ہم نے تو نہیں کہا. آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کہا. آپ کہیں جی میری سروس نہیں آ رہی. ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور چیز میں ہے، اس میں آپ نے کوئی بھی پیکیج لگایا ہو، خاص کر انٹرنیٹ کا جو پیکیج ہوتا ہے، آپ کتنے بھی جی بی کا لگائیں، آپ محسوس کریں گے اتنے جی بی آپ استعمال نہیں کرتے، پیکیج پہلے ختم ہو چکا. تو یہ ساری مطلب آپ کو ایک بندہ 25 جی بی کا پیکیج لگا کے دیتا ہے، اس میں سروس خرابی کا یا کوئی بھی مسئلہ کر کے وہ پیکیج آپ کا جلدی ختم ہو جائے، تو کمپنی کو تو فائدہ ہے. تو یہی سب کچھ چل رہا ہے، مہنگائی ہے. یا ایک اور مسئلہ بھی یاد آ گیا کہ پہلے پیٹرول مہنگا نہیں تھا تو بجلی جب جاتی تھی تو جتنے بھی ان کے ٹاورز تھے وہاں پہ جنریٹر چلا لیا کرتے.
اب پیٹرول مہنگے ہونے کے بعد یہ ہوا کہ بڑے شہروں میں تو جنریٹر چلا لیتے ہیں، لیکن جو سائڈ کے دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہاں پہ جنریٹر نہیں چلاتے. جو ہی بجلی گئی، لائٹ گئی، ساتھ ہی انٹرنیٹ سروس بھی بند ہو گئی. تو یہ بدماشی ہے، صرف اور صرف بدماشی ہے اور کچھ بھی. تو میرے بھائیوں، کم از کم اپنا خیال نہیں تو اپنے بچوں کے فیوچر کا، مستقبل کا خیال کریں، اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں. اور ملک کے ساتھ مخلص رہنے کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک کے اوپر جو رول کرتے ہیں، جو حکمرانی کرتے ہیں، وہ مخلص لوگ لے کے آئیں. وہ آپ عوامی لے کے آ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ ہمارے ووٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں، جس کو آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. نہیں، آپ ایک دفعہ کھڑے تو ہوں، آپ کھڑے تو ہوں ایک دفعہ. ایسے تو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری دعا تو قبول ہوتی نہیں، تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ تو بھائی ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے. اور یہ نہیں کہ یہ دنیاوی چیز ہے، یہ بھی اسلامی ہے. جب آپ غلط حکمران کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ نے اگر اچھے حکمران کا سلیکٹ کیا، اس کا انتخاب کیا، تو پھر اس کا پھل آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. یہ آپ بات نوٹ کر خوش ہے ایمان والی زبوتی پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا